الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب شہر اللہ تعالی وشعبان شہری ورمضان شہر امتی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والعابدین والطاہرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور احمد مختار نائب پروردگار صاحب کردگار شفیع روز شمار رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین دونوں عالم کے آقا و مولا کی بارگاہ میں احترام و عقیدت ادب و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی مہینوں کا 7واں مہینہ رجب المرجب ہے۔ اس مہینے کی احادیث میں بکثرت فضیلتیں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ اس مہینے کے متعلق پیغمبر امن و امان رسول الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کے متعلق آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے متعلق فرمایا ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوں تو سال کے ہر دن اور رات عبادات میں گزارتے تھے، لیکن
رجب، شعبان اور رمضان میں عبادتوں میں اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ حضور اس میں مزید عبادت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہر دن برابر نہیں ہے فضیلت کے متعلق، ویسے ہی ہر مہینہ بھی برابر نہیں ہے۔ کسی کے ذہن و فکر میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جیسے جمادی الاول، جمادی الثانی کا مہینہ ہے، ویسے ہی رجب کا مہینہ ہے، اور ہمارا اور آپ کا مہینہ پورا 11 مہینہ تو ایک ہی جیسا گزرتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ رجب آئے گا، شعبان کا مہینہ آئے گا تو ہم اپنی عبادات اور ریاضات میں کچھ اضافہ کر سکیں، ایسی کوئی بات تو ہے نہیں۔ ہاں، رمضان شریف کے مہینے میں کچھ مہمانوں کی آمد ہو جاتی ہے مسجد میں، اور پھر رمضان شریف کے جانے کے بعد وہ بھی رمضان کے ساتھ ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں عبادتوں میں اضافہ کرتے، ذکر میں اضافہ کرتے، اور جہاں ہر رات کے اور دن کے متعلق ہے تو روایت یہ بھی موجود کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتے، بخشش طلب کرتے۔ حالانکہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، فرشتے معصوم، نبی معصوم، رسول معصوم، اس کے باوجود بھی استغفار کرنے کا مقصد تعلیم امت ہے کہ امت کو تعلیم مل جائے، ان کو پیغام مل جائے کہ استغفار تو روز کرنا ہی ہے، لیکن رجب کا مہینہ خاص اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ اس مہینے میں عبادتوں کی شروعات کی جائے، شعبان میں اور بڑھایا جائے، رمضان میں اور بڑھا دیا جائے۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اسی سلسلے کی ملتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس بیج میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان اس بیج سے نکلے ہوئے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اب ہمیں رمضان شریف میں اگر نیکیوں کا اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنا ہے تو اس کی بنیاد ابھی سے ڈالنی پڑے گی۔ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ ایک انسان آج ہی چاول کے دانے کو زمین میں ڈالا یا کسی بھی چیز کے بیج کو زمین میں ڈالا اور 2 دن میں نکل آیا، اس کے لیے کچھ ماہ کی ضرورت ہے، کچھ دن کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اگر رمضان شریف میں فائدہ بینیفٹ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کی تیاری رجب سے ہی کرنی پڑے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، تو آپ جو نمازیں فرض ہیں وہ تو ہر وقت فرض ہیں، یعنی ہر دن فرض ہے، اس کے علاوہ اس میں کن چیزوں کا اضافہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اذکار کرنا ہے، کچھ قیام اللیل کرنا ہے، یہاں تک کہ اس مہینے میں جو روزہ رکھے گا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، 60 روزے کے برابر ثواب پائے گا ایک روزے کے بدلے۔ کسی روایت میں کہ 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے روزہ رکھنے کے برابر ثواب پائے گا اگر کوئی ایک روزہ رکھے گا۔ اب پھر اسی مہینے میں
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مہینے میں معراج بھی ہوئی، جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارک میں بھی اگر کوئی نیکیاں کرتا ہے تو اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر ثواب دیا جاتا ہے تو گناہ کرنے والوں کے گناہ بھی سخت ہو جاتے ہیں، کہ اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کی پکڑ بھی سخت ہوگی۔ جس طریقے سے نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مختصر سی روایت کو نقل فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گزر ہوتا ہے، اور ایک خوبصورت پہاڑ پر ان کی نظر پڑتی ہے۔ اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے پروردگار عالم، اس پہاڑ کو زبان گویائی عطا فرما کہ میں اس پہاڑ سے کچھ ہم کلامی کر سکوں، میں اس سے کچھ بات کر سکوں، گفتگو کر سکوں۔ پہاڑ کو بولنے کی طاقت دے دی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے اس کے حال کے متعلق پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے؟ اب پہاڑ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا حال پوچھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا حال بتا دیا۔ اب پہاڑ سے پوچھا تو پہاڑ نے کہا کہ میری حالت تو یہ ہے کہ میرے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، یعنی بظاہر وہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ پہاڑ کے اندر ہے، اور ایک دو دن سے، ایک دو سال سے نہیں ہے، وہ 600 سال سے ہے، اور وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پہاڑ سے تو ذرا اس شخص کی زیارت کراؤ۔ تو پہاڑ نے اپنے سینے کو چاک کیا، اور وہ دو حصے میں تقسیم ہوتا ہے، ایک چاند سے بھی خوبصورت چہرہ نمودار ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سفید قسم چہرے والے بزرگ کی زیارت کی، انہیں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کب سے یہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں 600 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہوں۔ میں عبادت کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، مجھے اپنا آخری نبی، نبیوں کا جو تاجدار ہے، اس رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ بس میری یہ دعا ہے۔ 600 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ شخص۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر وہ شخص موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے پہاڑ کو یہ طاقت دی، اس انسان کو یہ طاقت دی۔ 600 سال سے اللہ کی عبادت کا سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ متعجب ہو جاتے ہیں، تعجب کی عالم میں پڑ جاتے ہیں۔ تو رب سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعجب اس بات کی تھی کہ اتنے سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کتنی نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں یہ جمع کر لیا ہوگا۔ تو رب سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، جو میرا آخری نبی ہے، میرا آخری نبی ہے، اور انہیں جو میں رجب کا مہینہ دوں گا، رجب کے مہینے میں کسی دن کے کسی حصے میں اگر کوئی میری عبادت کرے، نیک عمل کرے، تو صرف ایک دن اور ایک مہینے میں جو عبادت کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا موسیٰ علیہ السلام کے اس 600 سال عبادت کرنے والے امتی کو دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں رجب شریف کے مہینے میں
جو عبادت کا خوب ڈھیر سارا جو ثواب دیا جائے گا تو اس کی اول وجہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں رجب کے مہینے کا بھی کچھ کمال ہے، اس کی بھی یہ فضیلت ہے، ورنہ ہر مہینے کے متعلق اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ نہ فرمایا۔ الغرض تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے قرآن عظیم، فرقان حمید، کتاب مبین، برہان رشید، کتاب شفا، کتاب ہدا سے ایک مشہور آیت پڑھی ہے۔ جو قرآن نہ بھی پڑھا ہو، نہ بھی پڑھنے آتا ہو، تو اس آیت کو تو وہ جانتا ہی ہے، اس کو تو وہ سنتا ہی ہے۔ جس کو قرآن نہیں بھی آیا تو اسے بھی یہ آیت یاد ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تو ہم بار بار نمازوں میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تب بھی یہ پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو چاہیے کہ ان سورہ کے معانی کو بھی کنز الایمان سے دیکھ لیا کریں کہ یہاں ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پھر بھی عبادت نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جن جن لوگوں کو وہ فضیلت، وہ رتبہ، وہ درجہ عطا فرمایا ہے، کہیں کہیں ان کا وسیلہ دے کر بھی رب سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں تک کہ رجب شریف کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اس مہینے میں نیکی کرنے والا، اس مہینے میں عبادت کرنے والا، اس مہینے میں اعمال خیر بجا لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا یہ مہینہ کرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اور ساتھ ہی ایک روایت یہ بھی ہے کہ آسمان کے دروازوں کو اس ماہ مبارک میں بنایا گیا۔ اب یہ ہے کہ ہم آسمان کے دروازے کو تلاش نہیں کر سکتے کہ دروازہ کہاں نظر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر آپ نے معراج کے واقعہ کو سنا ہوگا تو اس میں کچھ اس قسم کی باتیں آئی ہوگی۔ پہلے آسمان پہ گئے اور کہا دروازہ کھولو، اندر سے آواز آتی، من؟ کون؟ فرمایا انا جبریل ومعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طرح کی بات سنے ہوں گے۔ تو آسمان یعنی کہ بس جو جانے کا راستہ ہے اسے دروازہ تصور کر لیں، تو 8 جو دروازے ہیں چھٹے آسمان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ تو وہ سب کے سب دروازے اس ماہ مبارک میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو پرہیزگاری کی نیت سے عبادت کرے، نیک عمل کرے، تو اس کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور عبادت تو کرے، نیک عمل تو کرے، لیکن پرہیزگاری نہ ہو، تقوی نہ ہو، تقوی شعاری نہ ہو، اس میں کچھ ریا آ جائے، کچھ گھمنڈ آ جائے، تو پھر اس کے لیے وہ بخشش کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو، عرش کو، کرسی کو، لوح کو، زمین کو، آسمان کو، پیڑوں کو، سمندروں کو، چیونٹیوں کو، جانوروں کو، مچھلیوں کو، پانیوں کو، ان مخلوقات کو جو 18,000 سے زائد 18,000 عالم میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب امت محمد کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن کس وقت کرتے ہیں؟ جبکہ اس کے اندر ریا نہ ہو، جبکہ اس کے اندر گھمنڈ نہ ہو، جبکہ اس کے اندر تکبر نہ ہو، تو وہ اس کے لیے یہاں تک کہ آسمان کے دروازے، جنت کے درخت کے پتے بھی اس کے لیے دعائے خیر کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو اس ماہ مبارک میں نیکیوں میں کچھ کثرت لانے کی ضرورت ہے، کچھ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی میں آپ سے ہو سکے تو
تو اس ماہ مبارک میں کچھ نہیں تو کم از کم ایک روزہ رکھ لے. اور بالخصوص ہمارے یہاں اسی مہینے میں ایک بہت مشہور روزہ ہے جسے ہم ہزاری روزہ کہتے ہیں. وہ 27 رجب کو وہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے سفر کا واقعہ بھی اسی تاریخ میں ہوا ہے. تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. 27ویں رجب شریف کا روزہ بہت مشہور ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ کئی ساری روایتیں اس کے تعلق سے آئی ہیں. تو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھیں، شعبان میں روزہ رکھیں، تاکہ انسان روزہ رکھتے رکھتے ان 2 مہینوں میں اس کی کچھ عادت بن جائے، تو پھر جو فرض روزہ ہے وہ فرض روزہ رکھنے میں اسے کوئی کوتاہی محسوس نہ ہو، اس میں کوئی پریشانی نہ ہو. انسان جیسی عادتیں بناتا ہے اس کے نفس اسی عادت کا عادی بن جایا کرتا ہے. اگر کسی نے اپنی عادت کو اس طریقے سے بنایا کہ وہ خود نفس کا غلام بنا بیٹھا ہے، تو پھر وہ نفس پر غالب نہیں آتا ہے، نفس ہی اس پر غالب ہوتی ہے. اور کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہو کہ اپنی خواہشوں کو مارتا ہو، نفس پر غالب ہو، تو پھر نفس غالب ہونے کی کوشش بھی کرتی، اس کے باوجود بھی وہ غالب ہو نہیں پاتے. عزیزان گرامی وقار، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں. اور خاص طور سے اس ماہ مبارک میں ہم ہندوستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی تقریب آتی ہے، ایک بہت بڑی خوشی آتی ہے کہ یہ مہینہ جہاں حدیث کی روشنی میں بڑی ہی فضیلت اور محترم مہینہ ہے، تو ساتھ ہی یہ مہینہ حضرت خواجہ غریب نواز کے چھٹی کا بھی مہینہ ہے. آج رجب کی 2 تاریخ ہے، منگل کو 6 تاریخ رہے گی. 6 تاریخ کو اس مسجد میں مغرب کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ہم یکجا ہوں گے، جمع ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت بھی فرمائیں. عزیزان گرامی وقار، رجب کے مہینے کی یہاں اتنی ساری فضیلت، وہیں ایک بڑی فضیلت یہ بھی سمجھ لیں کہ رجب یہ ماہ محترم بھی ہے، اسے حرمت والا مہینہ جسے کہتے ہیں. 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ حرمت والا ہے. ایک تو رجب ہے اور 3 مہینہ ایک ساتھ ہے جو کہ حرمت والا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. حرمت والے مہینے کا کیا مطلب؟ حرمت یعنی عظیم، عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ. کہ یہ 4 مہینوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کو ایام جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ تصور کیا جاتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، تشریف لانے کے بعد بھی ان 4 مہینوں کو وہی درجہ دیا گیا. بڑے عظیم ہے. اس مہینے میں کوئی خون خرابہ نہیں کرتا تھا، کہیں جنگ نہیں ہوتی تھی. یہ 4 مہینے میں کوئی لڑتے نہیں تھے، خاندان کی لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ اگر کوئی لڑائی کرتا بھی تو سامنے والا ہٹ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ رجب کا مہینہ ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے. تو حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے، کوئی جنگ بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی جدال نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. لیکن یہ چیز امت محمد میں منسوخ ہو گئی ہے. اگر کہیں جنگ کی نوبت ہو، کہیں جہاد کی نوبت آ جائے، تو اب رجب کو نہیں دیکھا جائے گا، جہاد کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہ چیز منسوخ ہو گئی، لیکن حرمت کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے. ابھی حرمت وہی باقی ہے جو پہلے تھی، عظمت وہی باقی ہے جو پہلے تھی. اس مہینے کی ہمیں تعظیم کرنی ہے کیونکہ عظمت والا مہینہ ہے. اب بھائی کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے انسان اٹھ جاتا ہے، ادب کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، علماء ہیں، سادات ہیں تو ہاتھ کو بھی چومتا ہے. تو اب رجب کا مہینہ آیا تو اب اس میں کیا کرنا ہے؟ صرف کھڑا ہو کر رجب کا استقبال کیا جائے گا؟ نہیں. یہ مہینہ آیا تو ہمیں درود شریف کی کثرت کے ساتھ،
کچھ وظائف کی کثرت کے ساتھ استغفار کر کے اور دعائیں کر کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے روزہ رکھ کر کے نمازیں پڑھ کر کے تلاوت کر کے اپنے رجب کی ہمیں تعظیم کرنی ہے، اس ماہ رجب کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص اس ماہ مبارک میں دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ شعبان میں، رمضان میں، شعبان میں اور رجب میں بڑی برکتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، یہاں تک کہ اس ماہ رجب میں بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو اس لیے اس ماہ مبارک کا خیال کیجئے، اور اس ماہ مبارک میں جو 6 تاریخ کا پروگرام ہے سرکار خواجہ غریب نواز کا، اس پروگرام میں بھرپور طریقے سے شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ رب البرایا ونستغفر اللہ من الخطایا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔